اب اس نے قسم کھا لی، یہ یمین منعقدہ ہے. اب کسی وجہ سے اگر پیر کو روزہ نہ رکھ سکی یا نہ روزہ رکھ سکا، اب کفارہ دینا ہوگا جو یہاں لکھا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو یمین منعقدہ اٹھائی، آئندہ مستقبل میں کوئی کام کرنے کی قسم کھائی، ہو سکتا ہے کسی گناہ کے کام پر اٹھائی ہو. مثال کے طور پہ کسی نے کہا اللہ کی قسم میں اپنی بہن سے بات نہیں کروں گا، قطع رحمی کی قسم کھا لی نا. یا کہہ دیا اللہ کی قسم میں کبھی کسی غریب کی مدد نہیں کروں گا. تو غلط کام کے اوپر قسم کھائی، تو یہ لازمی ہے اس قسم کو توڑنا، لازمی ہے اس کے اوپر، اس کو قسم توڑنی ہوگی. لیکن چونکہ قسم کھائی تھی کفارہ دینا ہوگا، جس کا ذکر یہاں کیا گیا. اور کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. کیسا کھانا؟ جو اوسط درجے میں تم کھاتے ہو، تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. تو اس میں اب فرق ہو جائے گا. ایک غریب آدمی نے قسم توڑی ہے، وہ دال روٹی کھاتا ہے، تو وہ کیا کھلائے گا 10 مسکینوں کو؟ دال روٹی کھلائے گا. ایک جو ہے امیر آدمی ہے، اس نے قسم توڑی ہے، وہ اپنے گھر والوں کو مرغی، بریانی، میٹھا اور مختلف چیزیں کھلاتا ہے، تو وہ کیا کھلائے گا پھر غریبوں کو؟ اوسط درجے کا کھلائے گا جو اس کی میز پر کھانا رکھا ہوتا ہے. تو ایک اندازہ لگا لے انسان کہ بھی ایوریج ہم اتنی رقم کا کھانا کھاتے ہیں، نارمل روٹین کی بات ہے نا. تو اس کے حساب سے پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے. او کسوتہم، یا کپڑا پہنا دے 10 مسکینوں کو. او تحریر رقبۃ، یا ایک غلام آزاد کر دے. غلام آزاد کرنے کی بات آئی تو فرمایا فمن لم یجد، تو اگر نہ پائے، یعنی اس میں خود ایک اشارہ موجود ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب غلام مہیا نہیں ہوں گے، غلام اویلیبل نہیں ہوں گے. اسلام کا مزاج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام تو سلیوری کو ابالش کرنا چاہتا تھا اور رفتہ رفتہ گریجولی اس کو ختم کیا. تو غلام نہ پائے، یا یہ کہ اتنی حیثیت نہ رکھتا ہو کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا کرے؟ فصیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھ لے. یہ ہے کفارہ جو بتایا گیا. اور آگے فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، قسموں کی حفاظت کرو. قسموں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ کہ بلا وجہ قسمیں مت کھاؤ، سوچ سمجھ کر قسم اٹھاؤ. اور دوسرے یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. یہ نہیں کہتے میرے بچے کے سر کی قسم، نعوذ باللہ، یہ غلط طریقہ ہے بالکل. بس قسم جو کھائی جاتی ہے اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے اور بس. اور ویسے بھی بہت قسمیں کھانا اچھی بات نہیں ہے، انسان بے اعتبار ہو جاتا ہے. اور چھوٹی چھوٹی قسمیں کھانے کے بعد جب ان کو پورا نہیں کرتا تو اللہ سے اتنا بڑا جو اس نے حلف اٹھایا ہے وہ کیسے پورا کرے گا؟ تو قسموں کے بارے میں محتاط. بچوں کو بھی شروع سے عادت ڈال دینی چاہیے کہ قسم کھا کے بات نہ کریں. قسمیں بھی اچھی چیز تو نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا سننے میں. تو قسموں کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اب پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم حلال چیزیں اپنے اوپر حرام مت کرو. وہ بات غلط ہے، آؤٹ آف بیلنس ہو جاؤ گے، ڈس بیلنس ہو جاؤ گے. اب یہاں آگے ہم پڑھ رہے ہیں آیت 90 سے 92 تک کہ کیا چیزیں واقعی حرام ہیں. اب جو حرام ہیں ان کے پاس بھی مت جانا. فرمایا آیت 90 سے 92 یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ شراب اور جوئے کو آستانوں کے ساتھ، نصب وہ پتھر ہوتے تھے، مشرک جو ہیں وہ اپنے جانور لے جا کے جہاں ذبح کیا کرتے تھے. تو انصاب ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی بت کی شکل میں کوئی اسٹیچو یا آئیڈل بنا ہوا ہو، بلکہ انصاب کوئی جگہ جس کو مقدس سمجھا جائے وہ بھی نصب بن جاتی ہے. کوئی پتھر، کوئی چبوترا، کوئی خاص زمین کا ٹکڑا جس کو خود ہی مقدس سمجھ لیا، اللہ نے مقدس نہ کیا تھا، کسی مزار کو مقدس سمجھ لیا، وہ نصب بن جائے گا. یا کسی درخت کو مبارک سمجھ لیا، مقدس سمجھ لیا، خاص عقیدت کسی درخت سے ہو گئی، کسی پتھر سے ہو گئی. تو یہ بتوں کے علاوہ کوئی ایسی جگہ جس کے ساتھ تقدیس کا تصور وابستہ ہو جائے وہ نصب بن جاتی ہے.
تو منع کیا گیا کہ یہ حرام ہے تمہارے لیے، بت پرستی ہی کی ساری شکلیں ہیں، نسب بنا لینا، انساب بنا لینا. تو بت پرستی کے ساتھ جوئے اور شراب کو ریلیٹ کیا گیا ہے کہ جیسے بت پرستی بہت بڑا گناہ ہے، اسی درجے کا گناہ شراب پینا اور جوا کھیلنا ہے. ازلام کے بارے میں بھی ہم بات کر چکے، ظلم کی جمع ہے، تفصیل سے بات کی تھی ہم نے سورہ مائدہ کے آغاز میں. تو اس وقت ہم اپنی توجہ کو خمر کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے. میسر پر بھی ہم نے بات کی ہے کافی، یسر سے لفظ بنا ہے، جوئے کی مختلف قسمیں، گیمبلنگ جو اسلام میں حرام ہے. یہ بات ہم نے سورہ بقرہ میں بھی کی، آیت 219 میں، 219 میں. سورہ نساء میں آیت 43 اس میں بھی ذکر آیا. ازلام کا ذکر سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ہم نے پڑھا. تو فی الحال ہم اپنی توجہ کو فوکس کرتے ہیں خمر کے اوپر. خمر کی تعریف یہ ہے کہ الخمر ما خامر العقل، خمر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لے. عورت کی اوڑھنی، عورت کا دوپٹہ، اس کو خمار کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ عورت کے جسم کو ڈھانکنے والی چیز ہے، کور کرنے والی چیز ہے. اور خمر نشہ وہ چیز ہے جو انسان کی انٹیلیجنس، برین کو کور کر لے، ڈھانپ لے. حدیث میں آتا ہے ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. یہ جو قانون ہے کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اسی کی بنیاد پر، اسی سے قیاس کر کے فقہا نے تمام ڈرگس کو بھی خمر کی کیٹیگری میں رکھا ہے. اس زمانے میں ڈرگس تو نہیں ہوتے تھے، ہیروئن، مروانہ، یہ ساری چیزیں تو نہیں تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن چونکہ اثر ان کا وہی ہوتا ہے بالکل جو کہ شراب کا ہوتا ہے، نشہ آ جاتا ہے انسان کو، ایڈکشن ہو جاتی ہے، تو ان کو بھی خمر ہی کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نشہ منع ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارا تھریشولڈ بہت ہے، ہم بہت سا بھی شراب پی لیتے ہیں تو ہم کو نشہ نہیں ہوتا. اور اسلام نے تو کہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو ہم تو ڈرنک نہیں ہوتے، ہمیں نشہ نہیں ہوتا تو ہم شراب پی لیں. یہ ایک غلط فہمی ہے جو ایک حدیث سے دور ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرۃ فقلیلہ حرام، جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ 2 پیگس پی کر مست ہو جائیں، نشے میں آ جائیں. ہو سکتا ہے کوئی 10 پیگس پی کر بھی نشہ نہ آئے اس کو، وہ ڈرنک نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 پیگس پی لینا حلال ہو گیا. اس حدیث نے باؤنڈری، حد جو ہے وہ سیٹ کر دی کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اللہ کا کرس ہے، رحمت سے دوری ہے، کس پر؟ شراب پر، اور اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، کشید کرنے والے پر، برو کرنے والے پر، کشید کرانے والے پر، ڈھوکر لے جانے والے پر، یعنی ڈرائیور کو اگر بھیجا شراب خریدنے کے لیے اس پر بھی لعنت ہے. ڈھوکر لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے ڈھوکر لے جائی جا رہی ہو، چاہے وہ خود نہیں پیتا، اس کے گھر ڈنر ہے، اس نے کہا ہم تو ڈرنک نہیں کرتے لیکن جو گیسٹس آ رہے ہیں وہ تو ڈرنک کرتے ہیں. لوگ بعض دفعہ اس کو بڑی خوبی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں سرو کرتے ہیں لیکن ہم نہیں پیتے. تو اس کو خوبی نہ سمجھیں، اس لیے کہ جس نے شراب منگوائی اس پر بھی لعنت ہے. ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے شارب الخمری کعابد الوثن، شراب کا پینے والا ایسا ہے جیسے بتوں کی پرستش کرنے والا. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ بت پرستی کے ساتھ ہی ریلیٹ کیا گیا ہے شراب اور جوئے کو. احادیث میں مضمون آتا ہے کہ اس دسترخوان پر بھی مت بیٹھو، اس ٹیبل پر بیٹھنے کی ممانعت کی گئی ہے جہاں شراب پی جا رہی ہو. کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی آپ کو علم ہوگا کہ وہ خود تو ڈرنک نہیں کرتے تھے، وہ صرف ایسے لوگوں میں شامل رہے، اٹھتے بیٹھتے رہے جو ڈرنک کرتے تھے، اور ان میں سے بعض لوگ خود بھی شراب پینے لگ گئے. اب نام کچھ بھی دے دیں، نام چاہے سوشل ڈرنکر کا دے دیں، چاہے کچھ بھی دے دیں، بہرحال شرابی شرابی ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ ایڈکٹ ہو جائے.
تو جو زیادہ پیے یا کم پیے کیٹیگری ایک ہی ہے. ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب کو اس کا نام بدل کر پئیں گے. ان کے سامنے معازف و مزامیر کے ساتھ عورتوں کا گانا ہوگا. معازف و مزامیر میوزیکل انسٹرومنٹس، ان کے سامنے میوزیکل انسٹرومنٹس ہوں گے اور عورتوں کا گانا ہوگا. اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا اور بعض کی صورتیں بگاڑ کر بندر اور سور بنا دے گا. یعنی مسخ کا عذاب مسلمانوں پر بھی آئے گا. کوئی ایک واقعہ کبھی ایسا ہو جائے گا. تو اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. یہ جہاں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ میں شراب کی حرمت کا یہ آخری حکم ہے. اس آخری حکم سے پہلے ایک خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو شراب سخت ناپسند ہے. ہو سکتا ہے اس کی قطعی حرمت آ جائے، ایبسلیوٹ پروہیبیشن آ جائے. لہٰذا جن کے پاس شراب ہے وہ لوگ اس کو فروخت کر دیں، یعنی بیچ دیں، سیل کر دیں. یہ کب تک آپ نے فرمایا؟ جب تک کہ آخری حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، سورہ مائدہ کی یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھیں. پھر کیا ہوا؟ جب یہ آیات نازل ہو گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ اب جن کے پاس شراب ہے وہ نہ اسے پی سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں بلکہ ضائع کر دیں. مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی. ایک اس میں یہ واقعہ آتا ہے صحیح بخاری میں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں لوگوں کا ساقی بنا ہوا تھا، ان کو شراب پلا رہا تھا. پھر شراب کی حرمت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا، اس نے منادی کر دی، اعلان کر دیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے. ابو طلحہ نے منادی کی آواز سن کر انس سے کہا، ذرا باہر تو نکل، پوچھ یہ کیا آواز ہے. انس کہتے ہیں میں گیا اور لوٹ کر ابو طلحہ سے کہا، یہ منادا کی آواز ہے، وہ منادی کر رہا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے. ابو طلحہ نے کہا اچھا تو پھر جا یہ سب شراب بہا دے. میں نے بہا دیا اور مدینے کی گلیوں میں شراب بہتی چلی گئی. آگے بتایا کہ وہ شراب کی کون کون سی قسمیں ہیں جو کہ اس زمانے میں پی جاتی تھیں. بہرحال جس چیز کے اندر بھی نشہ ہے، چاہے وہ انگور سے بنے، چاہے وہ گیہوں سے بنے، چاہے وہ کسی بھی چیز سے بنے، گنے سے بنے، کھجور سے بنے، شراب ہوتی ہے، نشے والی چیز. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم سنا دیا لوگوں کو، سب لوگوں نے شراب بہا دی، ضائع کر دی. بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں شراب بہائی گئی کہ جب بعد میں بارش ہوتی تھی تو مدینے کی گلیوں سے شراب کی بو آیا کرتی تھی. اتنی زیادہ زمین کے اندر جا کے شراب جذب ہوئی تھی. آپ سوچیں یہ مائنڈ سیٹ کیسے بنا؟ اوور نائٹ، ایک دن میں 13 سال مکی دور اور اس کے بعد 5-6 سال مدینے کے اندر، اتنی طویل عرصے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کے اندر تقویٰ، اللہ کی محبت، آخرت کی یاد، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا کیا. یہ ہے نا گراؤنڈ بریکنگ، ساری کی ساری گراؤنڈ پریپئر کرنا، یہ ہے ذہن تیار کرنا. اتنا آپ نے کام کیا، اتنی محنت کی، تب تو یہ ہوا کہ جو ہی حکم آیا لوگ تیار تھے، فوراً عمل کر لیا، کوئی ریزسٹنس نہیں آئی. آج کل تو ہم وڈرول سمپٹمس کے بارے میں پڑھتے ہیں، سگریٹ کے بارے میں اتنا پڑھتے ہیں، نکوٹین وڈرول ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور مزاج بگڑتے ہیں اور کیا کچھ سنتے ہیں. ان کو دیکھیں کچھ وڈرول نہیں ہوا. اتنا شراب پینے کے عادی تھے، ایک حکم آیا سب نے یوں چھوڑ دی. یہ ایمان کی طاقت ہے نا، اس مائنڈ اوور باڈی جس کو ہم کہیں، یہ مائنڈ اوور باڈی کہہ دیں، ایمان اوور باڈی کہہ دیجیے. یہ ایمان کی طاقت ہے جو انسان کو اس طرح سے مضبوط کر دیتی ہے. جب شراب کی حرمت آئی تو بعض لوگوں نے پوچھا کہ یہودیوں کو تحفتاً دے دیں. آپ نے فرمایا جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفتاً دینے سے بھی منع فرمایا ہے. مسلم میں حدیث آتی ہے ایک شخص شراب کا تحفہ لے کر آیا. آپ نے فرمایا تو جانتا نہیں اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابھی شراب پینے کے لیے تو حرام ہو گئی ہے تو کیا بیچ دیں یا تحفتاً دے دیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے اس کا پینا حرام کیا ہے اس نے اس کا بیچنا بھی حرام کیا ہے. یہ سن کر اس شخص نے مشک کا منہ کھول دیا اور ساری کی ساری شراب بہہ گئی. سوچیں لوگوں کو فائنینشیل لاس ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا نا؟ یہی قربانی ہے نا.
قربانی اور کیا ہے کہ اللہ کی خاطر آپ کوئی پیسے کا نقصان برداشت کر لیں، اپنی پسند کی چیز کا نقصان برداشت کر لیں. یہی تو دراصل قربانی ہے، یہی ہجرت ہے، اور یہی تو جہاد ہے. روز روز تو کوئی لڑائیاں تھوڑی ہوتی ہیں، قتال روز روز نہیں ہوتا، لیکن جہاد مسلسل ہوتا رہتا ہے. بعض لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر لیں، ونیگر بنا لیں؟ آپ نے منع فرمایا. ایک صاحب نے بااصرار پوچھا دوا کے طور پہ استعمال کرنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ دوا نہیں، بیماری ہے. اور یہ تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ جو ماؤتھ واش وغیرہ ہوتے ہیں جس میں کہ الکوہل ہوتا ہے، وہ اس سے بعض دفعہ اورل کینسر ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں گی بازاروں میں الکوہل فری ماؤتھ واش رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہی استعمال کرنے چاہیے. وہ ماؤتھ واش استعمال نہیں کرنے چاہیے جس کے اندر الکوہل ہوتا ہے. خود میڈیکلی ثابت کر رہے ہیں کہ یہ چیز ویسے بھی نقصان دہ ہے، صحت کو بھی نقصان دیتی ہے. اور اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ دوا نہیں ہے، بیماری ہے. ایک اور صاحب نے عرض کیا ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں سردی بہت ہے اور ہمیں محنت بہت کرنی پڑتی ہے. ہم لوگ سردی اور تھکان کا مقابلہ شراب سے کرتے ہیں. آپ نے فرمایا پرہیز کرو، ایبسٹین کرو اس سے، اور علاقے کے لوگ نہ مانیں تو ان کے ساتھ جنگ کرو. اس حد تک شراب کی ممانعت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے کی کوئی خاص سزا مقرر نہیں تھی. لوگ ذرا سی کچھ مار پٹائی کر دیا کرتے تھے. کسی کو شراب پیتے اگر دیکھ لیں، زیادہ سے زیادہ 40 ضربیں 40 لیشز آپ کے زمانے میں لگائے گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی سزا رہی، 40 کوڑوں کی. عمر رضی اللہ عنہ نے بھی شروع میں یہی سزا رکھی، لیکن جب دیکھا کہ لوگ باز نہیں آ رہے اور جو شخص شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا ہے وہ دوسروں پر الزام تراشیاں بھی شروع کر دیتا ہے، لوگوں کی عزتیں بھی اچھالنے لگ جاتا ہے، تو قذف کی جو سزا ہے، حد قذف. قذف کیا ہے؟ کسی پر جھوٹا بہتان لگانا. وہ 80 کوڑے ہیں، سورہ نور میں ہم پڑھیں گے. اس پر قیاس کر کے پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شراب پینے کی سزا 80 کوڑے مقرر کر دی گئی. تو آج بھی یہ 2 سزائیں ہیں، 40 کوڑے یا 80 کوڑے. کچھ لوگوں نے ایک کو پسند کیا ہے، کچھ نے دوسرے کو. شریعت کی روح سے بھی اسلامی حکومت کے فرائض میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ اس پابندی کو قوت کے ساتھ نافذ کریں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بنو ثقیف کا ایک شخص تھا، رویشد اس کا نام تھا. اس کی دکان جلا دی گئی تھی اس لیے کہ وہ شراب بیچنے کا خفیہ کاروبار کیا کرتا تھا. شراب کے بارے میں فیکٹس اینڈ فگرز تو آپ کو بہت جگہ مل جائیں گے. آپ دیکھیں، یہ ایک رپورٹ ہے رائل کالج آف فزیشنز کی. نروس سسٹم کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ ایکیوٹ انٹاکسیکیشن اس سے ہوتا ہے، نرو مسل ڈیمیج ہوتا ہے، سٹروکس اور ہیموریج ہوتا ہے، برین ڈیمیج اس سے ہوتا ہے. لیور کو، جگر کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے، سروسس ہو سکتا ہے، لیور کینسر ہو سکتا ہے، لیور فیلئر ہو سکتا ہے. کرونک انفلیمیشن آف پینکریاس بھی ہوتا ہے جو لوگ مسلسل عادی شرابی ہوتے ہیں. الکوہل سینٹرل نروس سسٹم ڈپریسنٹ ہے، ڈپریس کر دیتا ہے نروس سسٹم کو. انسان کے جسم کے جو مختلف فنکشنز ہوتے ہیں، مختلف کام جو کر رہا ہوتا ہے جسم، وہ سب سلو ہو جاتے ہیں. اسپیچ سلو ہو جاتی ہے، انسان کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے. جو نشے میں جو دھت ہو جاتے ہیں نا، وہ لڑکھڑاتے ہیں، وہ صحیح سے بول نہیں سکتے، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ مدھم ہو جاتی ہے. اگر وہ مائیں جو کہ امید سے ہیں، پریگننٹ ویمن، وہ اگر شراب پیتی ہیں تو بچے پر یعنی فیٹس پر اس کا اثر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بچہ انڈر ویٹ ہو یا اس کی ریٹارڈڈ انٹیلیجنس ہو، ذہن اس کا پوری طرح صحیح کام نہ کرتا ہو، یا مسکولر ڈسٹروفی ہو بچے کو. تو جو لوگ شراب پیتے ہیں یوں سمجھیں کہ وہ اپنے دماغ کو سلا رہے ہوتے ہیں درجہ بدرجہ. دے آر پٹنگ دیئر برینز ٹو سلیپ لیول بائی لیول. جب شراب دماغ تک پہنچتی ہے تو ملینز آف نرو سیلز پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور جو نرو سیلز آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ پیٹرن ہی چینج ہو جاتا ہے. برین کا جو حصہ ہے ہائپو تھیلیمس، اس پر اثر ہوتا ہے اس کا. اور جو ہائپو تھیلیمس ہے
وہ انسان کے ریفلیکس سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے. غیر اختیاری جو ہمارے کام ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، مثال کے طور پہ سانس لینے کا نظام، دل کے دھڑکنے کا نظام، ان سب کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. شراب پینا خاص طور پہ بڑھتی عمر میں نہایت نقصان دہ ہے، ایڈولسنٹ ایج کے اندر. اور آج آپ کبھی پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ کالج میں جو ڈرنکنگ بنجز ہوتے ہیں یا انیشیشن سیریمنیز جس کو یہ کہتے ہیں، اس میں کتنی کثرت سے شراب پی جاتی. بعض دفعہ بچوں کی موت واقع ہو جاتی ہے. تصور کریں کسی نے پیٹ کاٹ کے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا اور وہ شراب پی کے مر گیا پہنچتے ہی وہاں پر. 12 ملین انڈر گریجویٹس 4 بلین کین بیئر کے پیتے ہیں. 4 بلین کینز آف بیئر. اتنے اس کے نقصانات ہیں. مسوڑے خراب ہوتے ہیں، دانت خراب ہوتے ہیں، بون میرو کے اندر جو ہڈیوں کے اندر گودا ہے جو کہ WBCs وائٹ بلڈ سیلز بناتے ہیں اس پر اثر پڑتا ہے. وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر سکتے، مسلز کمزور ہو جاتے ہیں. ایک سروے ہوا تھا 1995-1997 میں لنڈن ہاسپٹل میں. پتا چلا کہ 72% مریض 72% پیشنٹس وہ الکوہل ریلیٹڈ پرابلمز کا شکار ہیں، شراب سے متعلق بیماریوں کا شکار ہیں. اس کے علاوہ شراب نوشی، گھروں کے اندر جو تشدد کیا جاتا ہے عورتوں اور بچوں پر یا مردوں پر، اس سے بھی اس کا تعلق ثابت ہوا ہے. 3600,000 Americans are directly or indirectly harmed by it. 3600,000 امریکن اس فتنے کا شکار ہوتے ہیں. 9,000 الکوہلکس ہیں. الکوہلک تو اور ہی چیز ہے نا جو کہ اڈکٹ ہو جاتے ہیں ایک طرح سے. 200,000 نیو کیسز اس کے اندر ہر سال بڑھ رہے ہیں. 50,000 جو کہ ٹریفک کے حادثات کا شکار ہوتے ہیں. 28,400 کے خون میں الکوہل پائی جاتی ہے ایکسیڈنٹ کے وقت. 500,000 ڈس ایبلنگ انجریز کریشز وغیرہ میں ہوتی ہیں. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کافی سال پہلے کی بات ہے، نیو ایئر کا واقعہ ہے. ایک کپل تھا، وہ نیو ایئر سیلیبریٹ کرنے جا رہا تھا. بچہ ان کا چھوٹا سا تھا، تو بیبی سٹر کو بٹھا کر گئے گھر میں کہ تم ہمارے بچے کا خیال رکھنا. اور بیبی سٹر سے کہا کہ بھئی تمہارا بھی نیو ایئر ہے تو یہ ڈرنکس وغیرہ شراب رکھی ہے، تم چاہو تو پی سکتی ہو. شراب اس نے پی لی، وہ اس کو نشہ ہو گیا. تو یہ بجائے اس کے کہ وہ ایک ٹکڑا گوشت کا رکھ کر گئی تھی ماں کہ یہ اون میں رکھ دینا، بجائے کہ وہ گوشت کا بیف کا پیس اون میں رکھتی، اس نے بچے کو اٹھا کے اون میں رکھ دیا. تو یہ واقعات ہوتے ہیں. تو ایک واقعہ آپ کو سنایا ہے اور کئی آپ کو واقعات ملیں گے اس قسم کے. اس قدر نقصان دہ یہ چیز ہے. آؤٹ آف 60,000 نان ہائی وے ڈیتھس 34,800 آر الکوہل ریلیٹڈ. $136 بلین خرچ ہوتے ہیں الکوہل ریلیٹڈ کرائمز کو ہینڈل کرنے میں، ٹراما کو ہینڈل کرنے میں. وائٹ ہاؤس آفس آف نیشنل ڈرگ کنٹرول پالیسی، اس کی تحقیقات یہ ہیں کہ 1988 اور 1995 کے درمیان امریکنز جو ہیں انہوں نے $57.3 بلین خرچ کیے ہیں ڈرگس پر، کوکین، ہیروئن، میروانا وغیرہ کے اوپر. برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن شراب کے متعلق جو ان کی تحقیقات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ شراب کی وجہ سے 60 سے 70% قتل کیے جاتے ہیں. 75% 75% سٹیبنگز ہوتی ہیں، جو نہیں چھرا گھونپ دیا یا کچھ کر دیا. 70% 70% جو پٹائیاں ہوتی ہیں، بیٹنگز ہوتی ہیں، شراب کی وجہ سے ہوتی ہیں. 50% فائٹس اینڈ ڈومیسٹک اسالٹس ہوتی ہیں. 1997 میں جیک اسٹرا ہیں انگلینڈ کے ہوم سیکرٹری، انہوں نے کہا کہ 1.5 ملین وکٹمز ہر سال ہوتے ہیں آف وائلنٹ اٹیکس کمیٹڈ بائی ڈرنکس. 1.5 ملین. بہت اس سے تباہی اور بہت مصیبت ہے جو پھیلی ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں اتنی ان کے اپنے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں نا جو بھی آپ کے سامنے رکھے. یہ تو تباہی ہے جو کہ شراب نے پھیلائی. اگر اسلام نے حرام نہ بھی کیا ہوتا شراب کو تو یہ خود اعداد و شمار اپنے منہ سے گواہی دے رہے ہیں کہ حکومتوں کو چاہیے کہ اس کے نقصان کو دیکھتے ہوئے شراب کو خود یہ بین کریں. اگر ریلیجس اینگل نکال دیں، ہم مذہب کا پہلو نکال دیں، تب بھی یہ اتنی خطرناک قاتل ہے شراب کہ خود حکومتوں کو چاہیے اس کو بین کریں، لیکن نہیں کرتے. یہ سارے نقصان اپنے ایک جگہ ہیں، اور جو سوشل گیدرنگز ہیں، جو
کوئی پروفیشنل ان کی گیدرنگز ہوتی ہیں، اس میں بہت گرینڈ ہونے کا، بہت گریسفل ہونے کا سمبل بنا لیا ٹوسٹ کرنا. اور جتنی خوبصورت بوتلیں شراب کی ہوں گی کم ہی آپ کو اتنی خوبصورت بوتلیں ملیں گی. اور جس طرح وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں اس کو، لگتا ہے کہ جس نے شراب نہ پی اس نے تو کچھ فائدہ نہ اٹھایا زندگی سے. یو کے میں اور دوسرے ملکوں میں الکوہلک ڈرنکس جو ہیں دے آر امنگ دا موسٹ ہیویلی ایڈورٹائزڈ پروڈکٹس. سب سے زیادہ زبردست ان کی تشہیر کی جاتی ہے. 1994 میں، اب وہ فگر اتنا بڑا ہے کہ میں تو خالی پڑھ کے سنا رہی ہوں آپ کو، یہ پاؤنڈز ہیں. کتنے؟ 137,162,000 137,162,000 پاؤنڈز خرچ کیے گئے ہیں صرف الکوہل ایڈورٹائزنگ کے اوپر. تو اس کو ہم کہتے ہیں نا فیلیسی. یہ ہے، دیکھیں ذرا پیراڈاکس کے کتنا نقصان ہے اور کیسے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے وہ کام کرنے کی. پاکستان میں 1980 میں 20,000 ہیروئن ایڈکٹس تھے. ایئر 2000 میں 5 ملین ہو گئے ہیں. اور اب تو سنا ہے کہ شاید پان کی دکانوں پہ اور کہاں کہاں جو ہے وہ ڈرگز مل جاتے ہیں، اور بچے بھی شراب استعمال کر رہے ہیں اور ڈرگز استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ مائیں اور باپ دیکھیں ہمارے بچے کس پارٹی میں جا رہے ہیں، ان کے دوست کیسے ہیں، کہیں وہ شراب تو نہیں پی جا رہی. تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ مت سوچیں کہ آپ پاکستان میں بیٹھی ہیں تو یہاں پر تو بس پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے اور نہ کوئی شراب ہے نہ کوئی ڈرنکس ہے. ہر چیز اویلیبل ہے، ڈرگز بھی ہیں، الکوہل بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 حفاظتی انتظامات دیے ہیں نا، 2 پروٹیکٹیو انسٹنکٹس دیے ہیں. ایک ہے حیا اور ایک ہے خوف. شراب کا دماغ پر اثر یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں پروٹیکٹیو فورسز کو، ان دونوں انسٹنکٹس کو شراب دبا دیتی ہے. حیا کو بھی دبا دیتی ہے اور خوف کے احساس کو بھی دبا دیتی ہے. تو انسان کی حفاظتی جو حص ہے وہ جب اتنی کمزور ہو جائے گی تو وہ کتنے خطروں کا شکار ہو جاتا ہے. شراب پینے والوں کو محسوس ہوتا ہے بہت لبریٹ ہو گیا. نارمل حالات میں جو کام انسان کبھی نہ کرے نشے کی حالت میں کر جاتا ہے. حالانکہ لبریٹنگ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ سینٹرل نروس سسٹم ڈپریسنٹ ہے. اور جب نشہ اترتا ہے اس کے بعد پھر دیکھیں ذرا کیسے وہ ہیڈ ایکس ہوتے ہیں اور ہینگ اوور ہوتا ہے ان چیزوں کا. حدیث میں آتا ہے مضمون کہ عادی شرابی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ام الخبائث، ام الفواحش کہا گیا ہے شراب کو. اتنی بری چیز ہے. جن چیزوں کو حرام کیا، مثال کے طور پہ سور کے گوشت کو یا بہتے ہوئے خون کو، اس میں تو بس ایک ہی بات کہہ دی کہ یہ حرام ہے، وجہ نہیں بتائی، نقصانات نہیں بتائے. شراب کے بارے میں آپ دیکھیے کہ ایک لفظ حرام کو کتنے سارے دوسرے پہلوؤں سے اجاگر کیا گیا. ایک لفظ حرام نہیں استعمال کیا بلکہ جو اس کے نقصانات ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کیے گئے ہیں. فرمایا آیت 91، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ ایک چیز کو کتنے سارے الفاظ سے ریپلیس کیا گیا ہے. بتایا کہ دیکھو پہلی چیز کیا، پہلے تو ہم نے یہاں پڑھ لیا تھا نا، رجسم من عمل الشیطان. رجس عربی زبان میں ایسی گندگی کو کہتے ہیں جس سے انسان کی طبیعت گھن کھائے، نفرت پیدا ہو. رجس ہے، گندگی ہے، جیسے ہیومن ایکسکریشن ہوتا ہے نا. اور یہ کس کا ہے؟ جیسے کہ شیطان کی گندگی. اب کیا یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ شیطان کی گندگی کے تم پاس مت جاؤ، وہ حرام ہے؟ ایک حرام لفظ کو تو پکڑ لیا، یہ نہیں دیکھا کہ اس حرام لفظ کو کتنے سارے اور دوسرے الفاظ سے ریپلیس کیا گیا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے، وہ کوئی تحقیق نہیں کر رہے ہوتے. انہیں شراب پینی ہوتی ہے لہٰذا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو ان کی بھی آپ مینٹالٹی سمجھیں، ان کو تو پینی ہے چاہے حلال ہو چاہے حرام. انہیں مطلب نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. ہاں بس ایک ریٹرک کے طور پہ، بحث کے طور پہ کہہ دیتے ہیں بتاؤ کہاں لکھا ہے حرام. گندگی ہے، شیطان کی گندگی ہے، شیطان کا ایکسکریشن ہے، مت اس کے پاس جاؤ. فجتنبو، فرمایا اجتناب کرو اس سے. اردو میں اجتناب کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا بچو، اوائڈ کرو. عربی میں مطلب ہوتا ہے پاس مت پھٹکو، ڈونٹ ایون گو نیئر اٹ.
جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ڈونٹ ایون ٹچ اٹ وتھ اے 10 فٹ پول. دور رہنا اسے، اسٹے کلیئر، دور رہو اس سے بالکل.